السلام علیکم۔ آج ہم بات کر رہے ہیں اسکول مینجمنٹ سسٹم کی، جو کہ ریسنٹلی ہم لوگوں نے ڈیولپ کیا ہے۔ اس میں بیسیکلی چار ماڈیول ہیں، ٹھیک ہے۔ ایڈمن، ٹیچر، اسٹوڈنٹس اینڈ فورتھ ون از سب ایڈمن۔ ایک سپر ایڈمن ہے، ایک سب ایڈمن ہے۔ تو ان میں ڈفرینٹ ماڈیول ہیں اور ڈفرینٹ رول ہے ہر ایک میں۔ تو سب سے پہلے ہم ایڈمن کو دیکھتے ہیں۔ ایڈمن کو لاگ ان کرتے ہیں، اور جب لاگ ان ہو جائے تو یہاں پہ ایڈمن کی ساری ڈیٹیل آ جائے گی ہمارے پاس۔ ایڈمن کا یہ ابھی ہم لوگوں نے ریسنٹلی لانچ کیا ہے الائٹ اسکول میں۔ الائٹ اسکول میں یہ سسٹم ڈپلائی ہوا ہے، الائٹ اسکول اینڈ سسٹم۔ تو اس میں جب ایڈمن پہ آتے ہیں تو ایڈمن کے پاس جو کلاسز ہوں گی، جو ریکارڈ ہوگا وہ یہاں پہ آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کا اسٹوڈنٹس اور اسٹیٹس وغیرہ، ٹیچر آج کتنے پریزنٹ تھے، آج کتنے ایبسنٹ ہیں، ساری ڈیٹیل آ جائے گی۔ اور یہاں پہ ایڈمن اپنی پروفائل بھی اپڈیٹ کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ سب ایڈمن یہاں سے ایڈ ہو جائے گا۔ سب ایڈمن یہاں سے ایڈمن یہاں سے سب ایڈمن ایڈ کر سکتے ہیں اور اس کو رول اسائن کر سکتا ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں کلاسز پہ۔ یہاں پہ ٹوٹل کلاسز کا ڈیٹا آ جائے گا ہمارے پاس، اور یہاں سے ہم نیو کلاس ایڈ کر سکتے ہیں اور یہاں سے نیو سیکشن ایڈ ہو سکتا ہے۔ یہاں پہ جب نیو سیکشن ایڈ ہو جائے گا کلاسز، تو یہاں پہ اس کا ڈیٹیل آ جائے گا۔ اس کے بعد ہم سبجیکٹ، یہاں سے نیا سبجیکٹ ایڈ کر سکتے ہیں۔ سبجیکٹ ایڈ کرنے کے بعد یہ سبجیکٹس کی لسٹنگ پہ آ جائے گا، ہمارے پاس ٹوٹل جو سبجیکٹ ہیں اس کا ڈیٹا آ جائے گا، اور اس کو ہم یہاں سے زیادہ کر کے ایک میں ہی چیک کر سکتے ہیں۔ یہ ہمارے پاس ٹوٹل 15 سبجیکٹ جو اسکول میں پڑھائے جا رہے ہیں، یہ سارے سبجیکٹ آ گئے۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں اسائن سبجیکٹ۔ اگر ہم نے یہ کسی کلاس کو اسائن کرنا ہے تو اس کا ڈیٹا آ جائے گا کہ کون سی کلاس کو آپ نے سبجیکٹ جسٹ کلک مارا اور چیک کرنا ہے کہ کون سی سیکشن، پلے، نرسری یا 7th کلاس کے کون سے سیکشن کو آپ نے سبجیکٹ اسائن کرنا ہے۔ یہاں سے جسٹ کلک پہ آپ اسائن کر دیں گے۔ یہاں سے ٹیچر ایڈ ہوتا ہے، اور ٹیچر کی پروفائل پکچر اور ٹیچر کا سارا لنک یہاں سے ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہم بائی ڈیفالٹ ٹیچر ہمارے پاس جو ایڈ ہوگا وہ ایکٹیو ہوگا۔ اس کے بعد ہم ٹیچر کو یہاں سے رول اسائن کر سکتے ہیں کہ وہ کون سی کلاس کو پڑھانا چاہ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں سے سبجیکٹ اسائن کیا تو وہ ٹیچر کو وہ سبجیکٹ ہو جائے گا، کلک مارا تو سبجیکٹ اسائن ہو جائے گا۔ ٹیچر اسائن سکسیزفلی، مطلب اس کلاس کو یہ ٹیچر اسائن ہو گیا اس سبجیکٹ کے لیے۔ کون سی کلاس کو کون سی سیکشن اور کون سی سبجیکٹ کے لیے یہ ٹیچر اسائن ہوا ہے، اس کی ڈیٹیل اس کو چلی گئی ہے ٹیچر کو، کہ آپ اس کلاس کے لیے ایز اے ٹیچر سلیکٹ ہو گئے ہیں۔ اس کے بعد یہاں پہ جب اسائن رول کے بعد ہم ٹوٹل ٹیچر کی لسٹنگ پہ آتے ہیں، تو یہ ہمارے پاس ٹیچر کی لسٹنگ ہے، جو کہ آپ کو نہیں دکھے گی۔ کچھ چیزیں اس میں کنفیڈینشیل ہیں، ان کے ریئل نمبر لکھے ہوئے ہیں، اس وجہ سے یہاں پہ یہ آپ کو جب انفو پہ کلک ماریں گے تو آپ کو یہ انفارمیشن آ جائے گی، ٹیچر کی پکچر اور اس کا ڈیٹیل آ جائے گا۔ اس کے بعد ٹیچر کو ہم ایڈٹ بھی کر سکتے ہیں، اس کی انفارمیشن کو۔ اگر کوئی ٹیچر چھوڑ کے چلا گیا اور آپ چاہ رہے ہیں کہ اس ٹیچر کی ڈیٹیل ہمارے پاس ہی ہو، ڈیلیٹ نہ ہو، لیکن وہ ہمارے پورٹل میں نہ آ سکے، تو اس کو سمپلی آپ نے ان ایکٹیو کر دینا ہے، ٹھیک ہے۔ ان ایکٹیو کر کے اپڈیٹ کر دینا ہے۔ ادروائز اگر ٹیچر کا نمبر چینج کرنا ہے تو وہ ابھی اپنے پورٹل سے خود بھی چینج کر سکتا ہے یہ چیزیں۔ اور اگر آپ نے کوئی اور انفارمیشن چینج کرنی ہے جو کہ ٹیچر کو الاؤ نہیں ہے، تو آپ چینج کر سکتے ہیں، اور یہاں سے ٹیچر کا ریکارڈ ڈیلیٹ ہو جائے گا۔ ٹیچر جب اسائن ہو گئے ہیں تو یہاں سے ہم ٹیچرز کی ڈیٹیلز چیک کر سکتے ہیں کہ ابھی کون سا ٹیچر کون سی کلاس کو پڑھا رہا ہے۔ جس طرح یہ ایک ٹیچر ہے، یہ کون سی سبجیکٹ کون سی کلاس کو پڑھا رہی ہے، اور کون کون سی سبجیکٹ کون کون سی سیکشن کو پڑھا رہی ہے، اس کی کمپلیٹ انفارمیشن آ جائے گی ہمارے پاس۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں اسٹوڈنٹس پہ۔ اسٹوڈنٹ یہاں سے ایڈ ہو جائیں گے، ان کی پروفائل پکچر، کلاس، سیکشن اور رول نمبر کے ساتھ۔ اس کے بعد جب اسٹوڈنٹ ایڈ ہو گئے تو اسٹوڈنٹس کی یہ ہمارے پاس ٹوٹل ڈیٹیل آ جائے گی۔ جو اسٹوڈنٹ ایڈ ہوں گے، یہ کچھ ریئل نمبر ہیں، آپ کو موبائل نمبر نہیں دکھیں گے، ٹھیک ہے۔
یہ یہاں پہ آ جائیں تو یہ اسٹوڈنٹ ہے اور اس کا کون سی کلاس کا اسٹوڈنٹ ہے اور کون سی سیکشن کا، یہ اس کے پاس ڈیٹیل چلی جائے گی، آپ کے پاس اس کا ریکارڈ ہے اس میں۔ چونکہ یہ سسٹم جو ڈیزائن کیا گیا ہے یہ کرونا وائرس کی وجہ سے ڈیزائن ہوا ہے اسپیشلی، جس میں آن لائن کلاسز، آن لائن اٹینڈنس اور آن لائن لیکچرز ہیں۔ ابھی آپ آن لائن اسٹوڈنٹس کی اور ٹیچرز کی یہاں سے اٹینڈنس آپ لے سکتے ہیں اور دیکھ بھی سکتے ہیں کہ کون سا پریزنٹ ہے اور کون سا ایبسنٹ ہے۔ اگر آپ کے پاس پریزنٹ ہے، یہ ایبسنٹ ہے اور یہ پریزنٹ ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ اگر ٹیچرز پہ آتے ہیں تو جب ٹیچرز کی یہ اٹینڈنس پریزنٹ اور یہ ایبسنٹ ساتھ میں نظر آ رہا ہے۔ اب جب ہم آتے ہیں جی سب ایڈمن پہ، تو سب ایڈمن میں ہمارے پاس لاگ ان ہوتے ہیں تو یہ ڈیٹیل آ جائے گی سب ایڈمن کی، اور سب ایڈمن کوئی بھی چیز ڈیلیٹ نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے، وہ ریکارڈ ایڈٹ کر سکتا ہے اور ڈیلیٹ نہیں کر سکتا۔ ہاں اگر ایڈمن کو پرنٹ چاہیے، ٹھیک ہے، تو اسٹوڈنٹس کا ریکارڈ اس نے پرنٹ نکالنا ہے، یا اسٹوڈنٹ کے ریکارڈ کو وہ چاہ رہا ہے میرے پاس پی ڈی ایف فارم میں ہو، تو جسٹ یہاں سے پرنٹ مارے گا، پی ڈی ایف پہ کلک کرے گا تو یہاں پہ جتنے بھی اس کے پاس ڈیٹا ہوگا وہ سارا آ جائے گا۔ اگر یہی ڈیٹا میں اسٹوڈنٹس کا دیکھنا چاہوں تو یہاں سے ٹیچر یا اسٹوڈنٹس، تو جب اسٹوڈنٹس کا ڈیٹا اگر اس نے دیکھنا ہے کہ کتنے اسٹوڈنٹس ہیں ٹوٹل اور کون کون سے اسٹوڈنٹس پریزنٹ تھے، اس کی بھی آپ اسٹیٹس چیک کر سکتے ہیں۔ جب آپ اس کو پرنٹ مارتے ہیں تو یہاں پہ آپ کے پاس یہ ایڈمن کا پرنٹ ہے، ٹھیک ہے، اور یہ اسٹوڈنٹس کا سارا ریکارڈ آپ کے پاس آ جائے گا ود سیکشنز، کلاسز اینڈ کمپلیٹ ڈیٹیلز۔ جب سب ایڈمن یہ کام نہیں کر سکتا، سب ایڈمن پرنٹ نہیں لے سکتا اور ڈیلیٹ بھی نہیں کر سکتا، باقی سارے فنکشن پرفارم کر سکتا ہے، اور اٹینڈنس نہیں چیک کر سکتا، اور کوئی اور رول بھی اسائن نہیں کر سکتا، کسی اور کو سب ایڈمن بھی نہیں بنا سکتا، کچھ چیزیں اس کے لیے لمیٹیڈ ہیں۔ جب ہم ٹیچر کی بات کرتے ہیں تو یہاں پہ آتے ہیں ٹیچر پہ، اور جب ٹیچر لاگ ان ہوتا ہے تو ٹیچر کے پاس ٹیچر اپنے یوزر نیمز کے ساتھ جو بھی ایڈمن نے اس کو دیا ہوگا اس کے ساتھ لاگ ان ہو جائے گا، اور جب ٹیچر لاگ ان ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کے پاس ڈیش بورڈ نظر آتا ہے کہ اس کے پاس اس نے کتنی اسائنمنٹس دی ہیں ابھی تک، اور کتنے لیکچر اپلوڈ کیے ہوئے ہیں، اور اس کے پاس کون کون سی کلاسز ابھی ہیں، اس کو کون سی کلاسز اسائن ہوئی ہیں، یہاں پہ اس کو اس کی اسٹیٹ نظر آ جائے گی۔ سوری گائز، اگر وہ پروفائل اپڈیٹ کرنا چاہتا ہے تو اپنی پروفائل یہاں سے اپڈیٹ کر لے گا، اپڈیٹ نہیں کرنا چاہتا تو ٹھیک ہے رہنے دے جی۔ سبجیکٹ کی ڈیٹیل پہ آ جائے، سبجیکٹ پہ کلک کرتا ہے تو یہاں پہ اس کے پاس جو سبجیکٹ اسائن ہوئے ہوں گے، جس کلاس اور سیکشن کی، اس کی ڈیٹیل آ جائے گی۔ یہاں سے ہمارے پاس وہ جو ٹیچر ہے وہ آن لائن اسائنمنٹ ہر کلاس کو اور اس کے سیکشن سلیکٹ ہو جائے گا جس سیکشن میں وہ پڑھا رہا ہے، اور اس کے جو سبجیکٹ ہیں وہ آ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں سے وہ اسائنمنٹ اور آن لائن کلاس زوم کے تھرو بھی لے سکتے ہیں، اور اس سسٹم میں اپنا بھی آپشن ہے اس کے تھرو بھی لے سکتے ہیں۔ اگر وہ زوم کے تھرو لینا چاہے تو جسٹ کلک آن زوم اینڈ پیسٹ دا زوم لنک، اور وہ کلاس اسکیجول ہو کے اس ٹائم پہ اسٹوڈنٹس کے پاس نوٹس چلا جائے گا کہ آپ کی کلاس ہے، آن لائن ہے، زوم پہ ہے یا اس سسٹم میں ہے۔ اور یہاں سے اسائنمنٹ اگر وہ سبمٹ کرنا چاہتا ہے تو یہاں سے اٹیچمنٹ کچھ ڈیٹیل کے ساتھ دے گا، اور کس ٹائم تک لاسٹ ڈیٹ ہے سبمیشن کی، وہ ڈیٹ اور ٹائم یہاں سے سلیکٹ کر لے گا۔ سپوز کرتے ہیں یہ 30 تاریخ کو دن کے 2 بجے تک یہ سبمٹ کر سکتے ہیں اسٹوڈنٹ، تو یہاں سے اسٹوڈنٹس کے پاس ڈیٹیل چلی جائے گی، وہ اسی ٹائم تک سبمٹ کر سکیں گے۔ اس کے بعد یہاں سے نمبر ہیں جو اس نے سیشنل یا مڈ ٹرم کے نمبر دیے ہوں گے، اس کا ریکارڈ آ جائے گا، اور یہاں سے جس اسٹوڈنٹ کو دیے ہوں گے ساری کمپلیٹ ڈیٹیل ہوگی، اور وہ اس کا پرنٹ بھی نکال سکتا ہے۔ اور اسائنمنٹ بیس پہ اگر نمبر دینا چاہتا ہے تو یہاں پہ اگر دیا ہوگا تو یہاں پہ ریکارڈ آ جائے گا، ادروائز کوئی بھی نمبر بھی نہیں دیا ہوا۔ یہاں وہ اگر نمبر دینا چاہ رہا ہے، اگر اس نے جو ابھی اسائنمنٹ
دی ہے وہ اس کی رپورٹ آئے گی. اگر اسٹوڈنٹ نے وہ اسائنمنٹ واپس سبمٹ کیا تو یہاں پہ اس کے پاس رپورٹ آ جائے گی, اسائنمنٹ رپورٹ. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ اسٹوڈنٹ کا رول نمبر, کلاس, سیکشن آ جائے گا, اور یہ رپورٹ جو ہوگی اس کے ساتھ اٹیچمنٹ وہ چیک کر لے گا. یہاں پہ سبجیکٹ اور اسائنمنٹ کے نمبر دے سکتا ہے. یہاں پہ سبجیکٹ کے نمبر ہیں اور یہاں پہ اسائنمنٹ کی. اگر اسائنمنٹ اسٹوڈنٹ نے سبمٹ کی اس کی اسیسمنٹ کے بعد وہ یہاں سے آن لائن ہی ایگزامینیشن میں چلا جائے گا اور اس کو نمبر دے دے گا. سپوز کرتے ہیں 7th کلاس کے اسٹوڈنٹس کو کمپیوٹر سائنس کا یہ اس ٹاسک کا آن لائن کلاس, کوئی بھی اس کا ٹائٹل تھا واٹ از بایو ویپن, تو جو بھی رول نمبر ہوگا وہ رول نمبر سلیکٹ کیا اور اس کو نمبر دے دیے. ٹھیک ہے, نمبر دینے کے بعد یہاں سے وہ کسی بھی کلاس کو لائیو میسیج سینڈ کر سکتا ہے, نوٹیفیکیشن بھی سینڈ کر سکتا ہے اور اپنے میسیج کو ڈیلیٹ بھی کر سکتا ہے. پھر جب اسٹوڈنٹ پہ آتے ہیں تو یہاں پہ جب اسٹوڈنٹ لاگ ان ہوتا ہے تو اسٹوڈنٹ کا یہاں پہ ڈیٹیل آ جائے گا اور اسٹوڈنٹ کے پاس کتنے لیکچر پڑے ہوئے ہیں آن لائن, اس کے ٹیچرز نے کون کون سے ٹیچرز نے لیکچر دیے ہیں. اگر کوئی اسائنمنٹ پینڈنگ میں پڑی ہے تو وہ آ جائے گی, یا دی ہوئی ہے تو وہ آ جائے گی اسائنمنٹ, اور یہاں سے ٹوٹل سبجیکٹ اس کی کلاس میں کتنے اور وہ کون سی کلاس کا اسٹوڈنٹ ہے اس کی ڈیٹیل آ جائے گی. جب اس سبجیکٹ پہ کلک کریں گے تو وہ کون سی کلاس اور سیکشن کا اسٹوڈنٹ ہے, رول نمبر کیا اور اس کی کلاس میں کون کون سے سبجیکٹ ہیں, یہ ڈیٹیل آ جائے گی ہمارے پاس. اگر کسی ٹیچر نے اسائنمنٹ دی ہوگی تو یہاں پہ ڈیٹیل آ جائے گی, اٹیچمنٹ وہ ڈاؤن لوڈ کر سکتا ہے, ملٹیپل اٹیچمنٹ ہو سکتی ہیں, کوئی پکچر, پی ڈی ایف, ڈاکس یا ٹی ایکس ٹی کوئی بھی فائل ہو سکتی ہے. سبجیکٹ کا نیم آ جائے گا اور سبمٹ کی لاسٹ ڈیٹ آ جائے گی. یہ سبمٹ تب تک ہی ہو سکتا ہے جب تک اگر 2 بجے کا ٹائم دیا ہوا ہے تو 2:01 پہ یہ سبمٹ نہیں کر سکتا. اس کے بعد اگر یہ ایک دفعہ اس نے اسائنمنٹ سبمٹ کر دیا تو دوبارہ بھی سبمٹ نہیں کر سکتا. یہاں پہ سبجیکٹ کے بعد یہاں سے ہم آن لائن لیکچر بھی چیک کر سکتے ہیں. اگر ٹیچر نے کوئی آن لائن لیکچر دیا ہوا ہے تو وہ یہاں پہ چیک کرے گا, سبجیکٹ سلیکٹ کرے گا اور کلک مارے گا تو یہاں پہ اس کے پاس جو آن لائن لیکچر ٹیچر نے اپلوڈ کیے ہوں گے وہ اس کی ساری لسٹنگ آ جائے گی. اور اگر ٹیچر نے کسی کا نمبر دیے, اس کو سبجیکٹ سے نمبر دیے ہوں گے تو وہ بھی آ جائیں گے. اگر اسائنمنٹس کے نمبر دیے ہوں گے تو اس کا ریکارڈ بھی آ جائے گا. اگر نہیں دیے تو بس ریکارڈ ناٹ فاؤنڈ. اور اگر کوئی میسیج ہے کلاس کے لیے تو یہاں پہ اس کے پاس کمپلیٹ نوٹیفیکیشن آ جائے گی. کچھ چیزیں کنفیڈینشیلز ہیں جس کی وجہ سے یہ ویڈیو میں وہ مینشن نہیں کی ہوئی. اگر آپ مزید ڈسکس کرنا چاہتے ہیں اس ویڈیو کے بارے میں یا کمنٹ کیجئے, اور ڈسکرپشن میں ای میل مینشن ہے, آپ ای میل پہ کنٹیکٹ کر سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ.